الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی شریعت اور ان پر اتاری ہوئی کتاب یعنی قرآن مجید سب سے محبوب الشان اور عظیم المرتبت ہے. دنیا کے چپے چپے کے اندر، دنیا کے گوشے گوشے کے اندر آپ اس بات کا معائنہ کیجئے اور اس بات کو اپنے آنکھوں سے دیکھیے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر ایک چیز ہمارے لیے کار خیر اور عمل کا باعث ہے. آج سفر کی 14 تاریخ تقریباً ہوگی. 15 دنوں کے بعد ربیع الاول شروع ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہے ہمیں یاد ہونی چاہیے اور ہمیں پڑھنی چاہیے. ہم اپنے فلاں دوست کو یاد کرتے ہیں کہ میرا دوست ایسا تھا، میرا دوست ایسا کرتا. آج ہم اپنے خود کے نبی کی تاریخ کو کیوں نہیں جانتے؟ خود کے نبی کی تاریخ کو کیوں نہیں سنتے؟
خود کے نبی کی زندگی کو کیوں نہیں پڑھتے؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی جب ہم لیتے ہیں غیروں کو علم ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے پڑھ لیا ہے، لیکن ہمارا ایسا ہو گیا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں، بیویاں کتنے ہیں، ان کے نام کتنے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ پھر کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ پوچھا جائے کتنی بیٹیاں تھیں، کتنے لڑکے تھے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ پوچھا جائے حضرات امہات المؤمنین کتنی تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا نمبر تھا، سب سے پہلی بیوی کا نام کیا تھا، حضرت خدیجہ کا رول حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کیا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے اندر کس طریقے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی اور تجارت کیسے کیے تھے اور کس کے ساتھ لے جاتا کسی کو۔ اللہ اکبر، بڑی افسوس کی بات ہے ہم تمام کے لیے، آج ہم سب کچھ یاد کر لیتے ہیں، سب کچھ۔ ایک سینما دیکھتے ہیں تو یاد ہو جاتا ہے، ایک سیریل دیکھتے ہیں تو یاد ہو جاتا ہے، ایک فوٹوگرافی کہیں پر جا کر آگرہ میں لیتے ہیں، کہیں بلندی ہلز میں جا کر لیتے ہیں یا لال قلعے میں جا کر لیتے ہیں، وہ فوٹو فلاں ڈیٹ کو فلاں تاریخ کو آپ یاد نہیں کریں تبھی بھی فون آپ کو یاد دلا دیتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے وہ دن ہمیں یاد کیوں نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ہمیں مکمل تحقیق کیوں نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، میں واقعہ سنانا شروع کروں گا لیکن چند باتیں ہیں جو ہمیں احساس کے لیے کہنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حالت میں پیدا ہوئے، وہ روم کی حالت کیا تھی؟ آپ کس حالت میں پڑے ہوئے تھے؟ آپ کو خدمت کرنے والی کون تھی؟ آپ کی 7 سال تک پرورش کس نے کی؟ آپ کی والدہ کا انتقال کہاں ہوا اور کیسے ہوا؟ راستے میں جاتے جاتے ہوا یا لوٹتے وقت ہوا؟ یہ مسلمانوں کو کچھ علم نہیں ہے۔ ایک نارمل انسان اگر آ کر کوئی غیر نارمل انسان سے پوچھے بھئی ذرا بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں ربیع الاول کے اندر میرا نبی میرا سونا آیا، میرا فلاں آیا، میرا ایسا آیا، آپ ہمیں بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کتنے سال کی تھی؟ 53 سال۔ کتنے سال مدینے میں رہے، کتنے سال مکے میں رہے؟ پوچھا گیا تو کہے گا اللہ معاف فرمائے، انٹرویو کے اندر دیکھا گیا بعض حضرات ایسے ہیں جن کے سامنے کلمہ بولنے کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں کون سا کلمہ؟ اور بھی افسوس کی بات یہ ہے بعض حضرات ایسے بھی ہیں ان کو پوچھا جائے تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ بعض حضرات سے پوچھا جائے آپ کا کلمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے امت مسلمہ کے لیے۔ قرآن دیکھتے ہیں بعض حضرات کو ہم نے شب برات اور شب قدر کی راتوں میں ہم نے دیکھا ہے
بڑی افسوس کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لگاتے ہوئے قرآن کو کیا کرتے ہیں، پڑھنا نہیں آتا سینے سے لگا لیتے ہیں اور روتے ہیں. بعض حضرات کو ہم نے ایسے بھی دیکھا قرآن کھولتے ہیں، انگلیاں رکھ کر پڑھنا نہیں آتا، پھر کہتے ہیں اللہ حق ہے، اللہ سچ ہے. اس طرح کر کے ہم نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کس لیے ہے یہ ساری چیز؟ کیا نبی کا امتی ہو کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو کر کیا ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر کیا ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں معلوم نہیں ہے؟ ان کی زندگی کے احساسات کے بارے میں معلوم نہیں ہے؟ کربلا کا واقعہ ہمیں ضرور یاد ہے اور یاد رکھنا چاہیے، لیکن جنگ تبوک کا بھی واقعہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جنگ بدر کا بھی واقعہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. پوچھا گیا گاڑی کے اندر 313 لگا لیا، پوچھا یہ نمبر کیوں لگایا؟ 313 صحابہ. پھر پوچھا گیا یہ 313 کیوں ہے؟ تو کہتا ہے کہ یہ مجھے معلوم ہے. اللہ بدری صحابہ جن کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کو زمین پر اتار دیا تھا، بدری صحابہ، اور گاڑی پر قصوہ نام لگاتا ہے، رقم کے نام لگاتا ہے. کیا ہے؟ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا نام ایسا تھا، یہ ایسا تھا. کون سے گھوڑے کا نام تھا؟ پتا ہے آپ کو اس کا رنگ کیا تھا؟ سفید تھا، کالا تھا، یا درمیانی کلر والا تھا، یا آدھا سفید یا آدھا کالا تھا؟ کیا معلوم ہے مسلمانوں کو؟ آج جنگ تبوک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا. ذرا غور سے سنیے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنگ کا موقع ہے، جو اپنے پاس ہے وہ لے کر آ جائیے، جو اپنے پاس ہے وہ لے کر آ جائیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سے ہر کوئی صحابی افسو دوڑے، جن کے پاس جو مال تھا، جو پیسے تھے، وہ لے کر آئے. سب سے زیادہ جنگ تبوک کے اندر اہم رول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتے، ایک کے بعد انتقال کر دی، تو میں عثمان کی نگاہ میں دیتا. سمجھا رہی ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ تبوک کے موقع پر 10,000 لشکر کی خدمت کی تھی، سارے چیزیں مہیا کی تھی، سپاہیوں کا سامان، اناج، ہر چیز کیا کی تھی؟ عطا کی تھی. اور اس کے بعد 300 دینار یا 300 درہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے تھے. یہاں 2 صحابی ہیں. آج ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں نماز اسے دیکھ کر بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اذان ہو رہی ہے مسجد کے اندر، اذان سن کر بھی مسجد کو آنے کی توفیق نہیں ہوتی. آرام سے مسجد کے باہر ہی بیٹھے رہیں گے، آرام سے بے حیائی کو دیکھتے رہیں گے، آرام سے فونوں میں گانے سنتے رہیں گے، لیکن اللہ کے گھر کو آنے کی توفیق نہیں ہوتی. یاد رکھیں اللہ جسے محبت کرتے ہیں اسی کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے. یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس جنگ کے موقع پر کیا کرنے لگے؟ اب اچھا موقع ہے. ابو بکر تو غریب ہے، ابو بکر غریب ہے، کچھ نہیں ہے، میں اپنے گھر سے ہر چیز کا آدھا حصہ کر کے لے کر آ جاؤں. خوشی میں گئے. آج تو خطاب کا بیٹا ہی جیتے گا، عمر رضی اللہ تعالیٰ. ہر گھر میں سے سارا آدھا، ہر سامان کو آدھا کر دیا، خوشی کے ساتھ لے کر آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر میں گئے. جو کچھ پڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ جو کچرا بھی تھا، جو کچھ بھی تھا، وہ جھاڑو کے ساتھ سمیٹ کر لے کر آئے.
सवाल क्या होना था? सवाल क्या होना था? अगर कोई मस्जिद को चंदा दे, मदरसे को चंदा दे, अगर कोई गरीब की मदद करे, किसी मुसीबत के वक्त किसी के हाथ में आकर चंद पैसे रखे, तो क्या पूछेंगे? आप कहेंगे शुक्रिया जज़ाकल्लाह, आप मस्जिद को दोबारा ताउन कीजिए, लोग यही कहेंगे ना। लेकिन अगर हम ये कहें भाई आप घर में क्या क्या छोड़ पाई हो, कितना पैसा है आपके पास, क्या बोलते हैं? कैसी रियासत बनी बनते इतनी के लिए भी पैसा दे रही चाहिए। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर क्या पूछा, ये गौर से सुने मेरे अजीज बुजुर्ग दोस्तों। सवाल कुछ था, सवाल होना था क्या लेकर आए, लेकिन अल्लाह जो चाहते हैं वही होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर घर में क्या है? उमर रज़ी अल्लाह ताला से पूछे, ए उमर घर पर क्या छोड़ा है? कहने लगे उमर दिल ही में, आज तो मैं गया, मेरी जिंदगी में मैं अबू बकर से जीत नहीं सका। कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर में अपने घर का आधा हिस्सा आपके पास पेश कर दिया हूँ और आधा हिस्सा घर के लिए छोड़कर आ गया हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, आप क्या छोड़ा है? कहने लगे जो कुछ था सब लेकर आ गया हूँ। घर पर क्या छोड़ा? अल्लाह उसके रसूल को छोड़ गया, अल्लाह उसके रसूल को छोड़ा गया हूँ। ये थे सहाबा। एक वक्त था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला टाट के कपड़े पहने हुए थे। नॉर्मल इंसान मामूली कॉटन का कपड़ा पहनकर गर्मी की वजह से पसीना पसीना हो जाता है, क्या भी इतना ये है ना। लेकिन मेरे अजीज बुजुर्ग दोस्तों, टाट पेवन लगाकर उन कपड़ों को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला पहने हुए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या माजरा है कि अबू बकर टाट पहने हुए हैं रज़ी अल्लाह ताला? कहने लगे मैं हर हाल में अल्लाह से राज़ी हूँ। ऊपर से पैगाम आया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछिए। अल्लाह फरमा रहे हैं मैं हर हाल में अबू बकर से राज़ी हूँ। आज हमारे पास कपड़ा है, आज हमारे पास अच्छी घड़ियाल है, अच्छी पैंट है, अच्छे शूज़ हैं, अच्छा फ़ोन है। साल होता है, फ़ोन को बेचने की दिसंबर आने से पहले दीपावली का ऑफ़र, फुला ऑफ़र, दशहरे का ऑफ़र, उन ऑफ़रों में फ़ोन बेचने की तलाश, नया फ़ोन लेने की कोशिश, नई गाड़ी लेने की कोशिश, नई हैट लेने की कोशिश, नए जूते लेने की कोशिश में लग जाते हैं। कैसे शख्स होंगे लोग जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की राह में लगा दी, जिन्होंने ज़र्रा बराबर भी नहीं सोचा मेरे साथ आगे क्या होगा। आज हम क्या सोचते हैं, मेरा कल कैसे होगा, मेरा परसों कैसे होगा। चंद बड़े लोग मालदार लोग होते, मैं तभी भी कहता था और अभी भी कहता हूँ, चंद लोग कहते हैं हजरत गांधी जी ने तो कुछ काम नहीं चलता, हजरत गांधी जी ने तो कुछ काम नहीं चलता। एक शेख के बारे में किताब के अंदर लिखा है, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, एक खिदमत करने वाला आया, चाहने वाला आया, मोहब्बत करने वाला आया और आकर उनसे कहता है आप ये इस तोहफे को कबूल कीजिए। सोने जवाहरात लेकर आया। आज हम इतने कमीने हो चुके हैं, इतने बदबख्त हो चुके हैं, रास्ते में 1 रुपया मिलता है हमारा ईमान डगमगा जाता है, रास्ते में 100 रुपये मिलते हैं हमारा ईमान डगमगा जाता है। मामूली बच्चों से लड़ाई करके धमका के 100 रुपये छिना लेते हैं। आज हमारा मोहल्ला वैसा हो गया है, हमारा मोहल्ला ही नहीं पूरे इलाके रातों में देखिए चोरी, ये फुला फुला ऐसी हालत है। लेकिन जब उस बुजुर्ग के पास लाए गए, उन्होंने इनकार कर दिया, मेरा इन हीरे जवाहरात पैसों से
کچھ تعلق نہیں ہے، میرا تعلق تو صرف اللہ ہے۔ نماز کے لیے گئے، نماز کے بعد جب واپس آئے نماز ادا کر کے، تو جواہرات کو اس خدمت کرنے والے نے، چاہنے والے نے ان جوتوں میں ڈال دیا۔ کس میں ڈال دیا؟ جوتوں میں۔ حضرت نے اپنے خادم سے کہا جوتے اٹھاؤ، چھٹکو اور مجھے دے دو، میں پہن کر چلے جاؤں گا، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ بہت مانگتے ہیں اللہ کے پاس، یا اللہ مجھے دولت دے دے، مجھے گاڑی دے دے، مجھے کار دے دے، مجھے فلاں دے دے، میں راستے سے چلوں لوگ مجھے سلام کریں، میں اس گلی سے گزروں لوگ مجھے فلاں کریں۔ لیکن عزیزو یاد رکھو، برکت والی زندگی مانگو اللہ سے، صحت والی زندگی مانگو اللہ سے، صحت مانگو اللہ سے۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے، اللہ نے آپ کو سلامت رکھا ہے، صحت مند رکھا ہے۔ 2 رکعت شکریہ نماز ہر نماز کے بعد پڑھو، شکر ہے اللہ کا، میں 1 وقت کا کھا رہا ہوں یا 2 وقت کا کھا رہا ہوں، اللہ نے مجھے سلامت رکھا۔ آج کے جنریشن کے اندر ایک بڑی خرابی کی چیز معلوم ہو رہی ہے، ماں باپ کی نافرمانی۔ آج کے عجیب جنریشن کے 6G کے بچے، 7G کے بچے آ گئے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ باپ بیٹھے رہتا ہے، اس کے سامنے پیر پہ پیر ڈال لے کر بیٹھے، اگر پوچھا جائے کیوں ایسا بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں گھر کے اندر بھی ادب کرنا کیا، باہر تو کرنی، گھر میں بھی کرنا کیا۔ باپ کوئی خدمت بولے یہ کرو بیٹا، نہیں میرے ہاتھ سے ہوتا نہیں۔ ماں کوئی خدمت بولے میرے ہاتھ سے ہوتا نہیں۔ سنو واقعہ حضرت اویس قرنی کا، تمہارے دل و دماغ کھل جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے کہا تھا، یاد رکھو ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، قرن کا رہنے والا ہے، علاقے کا نام قرن ہے، جب بھی ملے اسے دعا کرانا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، ارے ہم دعا کرائیں گے، یہ کیا ماجرا ہے؟ سارے لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی ملے اس سے دعا کی درخواست کرانا۔ پوچھا کیوں؟ وہ ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا، اللہ اسے بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ ایک وقت آیا حضرت ابوبکر، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا خلافت کا، تو آپ کا انتقال ہونے کے بعد حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روز جب بھی حج کا سال میں ایک وقت موسم آتا تو سب کو پوچھتے کوئی قرن کا آیا ہے، کوئی قرن میں اویس نامی شخص کوئی آیا ہے، پوچھتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حج کے لیے گئے تو پوچھا قرن سے کوئی آیا، ایک شخص نے ہاتھ اٹھایا، ہاں میں بھی قرن سے ہوں، میرا ایک بھائی ہے، میرا بھائی یا کلیرا بھائی، میں کم قرن سے ہیں۔ کہا کہ اویس اس کا نام ہے؟ ہاں اویس ہے۔ کہاں پر ہے؟ کہنے لگے اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اپنے اونٹ کو چرا رہے ہیں، ہم مل سکتے ہیں؟ اجازت پوچھ رہے کون؟ امیر المومنین، جنہوں نے پوری دنیا سے زیادہ اللہ نے حکومت سے نوازا تھا، ماں کی خدمت کرنے والوں کے لیے اللہ نے اتنا درجہ رکھا ہے، اللہ نے اتنی عظمت رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار، دونوں جہاں کے سردار، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا، وہ اپنے محبوب صحابہ سے کہہ رہے ہیں جب اویس ملے تو اس سے دعا کراؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعایات تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ساتھ میں حیدر کرار، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ساتھ میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ ان کے ارد گرد چر رہے تھے۔ نماز کے حالت میں
جب کچھ چند لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو نماز کو انہوں نے کیا کر لیا؟ مختصر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کون ہو؟ میں عبداللہ اللہ کا بندہ ہوں۔ تم کہاں سے ہو؟ قرن سے ہوں۔ وہ جانتے نہیں تھے کون آئے ہیں ملنے کے لیے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب ہے، میں علی ابن طالب ہوں، ابو طالب ہوں۔ تو معافی مانگی، مجھے پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، آپ آئے ہوئے مجھے معاف کیجیے۔ تو بات چیت ہونے کے بعد کہنے لگے اچھا بھائی بات چیت تو ہو گئی ہے، چل ہمارے لیے دعا کر دے۔ رونے لگے وہ اس طرح رو رہے ہیں۔ کتاب کے اندر لکھا ہے زاروں قطار رونا شروع کر دیے، کہنے لگے میری کیا حیثیت، میں تو تابعی ہوں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ علی ہیں، میری کیا حیثیت ہے۔ کہنے لگے ہمیں کسی نے نہیں کہا، ہمیں اللہ کے رسول نے کہا تو نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے، تیرے سے دعا کرانا۔ تو فوراً انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا۔ آج ہمارے پاس اپنی ماں کی عزت کتنی ہے بتاؤ، اپنے باپ کی عزت کتنی ہے بتاؤ۔ بیچارہ باپ صبح سے لے کر شام تک کیا کیا محنتیں پڑھتے ہیں، وہی بچے ان کے لیے کوئی گناہ کر دیتے ہیں، کوئی لڑائی کر کے جیل چلے جاتے ہیں، اپنی ماں کو کھڑے کھڑے بڑی بڑی گالیاں بکتے ہیں۔ یہ بچوں کو کیا ہوگا، فیوچر کیا ہوگا بتاؤ۔ بہت سارے بچوں کو دیکھا گیا میدانوں میں کھیلتے ہوئے، بہت سارے بچوں کو دیکھا گیا اسکولوں میں کھیلتے ہوئے، بہت سارے بچوں کو دیکھا گیا اور نشے کی گلیوں میں پھنستے ہوئے۔ اللہ معاف فرمائے، جمعہ میں کہنا پڑ رہا ہے، مجھے ہمت نہیں ہو رہی ہے، مجھے کہنے دیجئے، مجھے کہنے دیجئے۔ اللہ معاف فرمائے، روشن نگر میں کیا ہوا کسی کو علم ہے؟ کیا حالات ہوئے آپ کو معلوم ہے؟ کون پوچھنے والا ہے؟ سب سے بڑا شکار کون ہے؟ نشہ ہی تو بڑا شکار ہے۔ ہمارا محلہ پہلے زمانے میں سنتے تھے ایسا ہوتا تھا ڈی کے اندر، پھر وہ پرانا کیوں آ رہا ہے؟ کیوں اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا نوجوانوں؟ کیا اللہ کا خوف بالکل دلوں سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے؟ نہ نماز کی اہمیت، نہ قرآن کی اہمیت، نہ بد نگاہی کا خوف، کچھ بھی نہیں۔ کب تک گناہ کرو گے؟ یاد رکھو حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ چند دن پہلے قبرستان میں سانپ دیکھے، چند لوگ ڈر کر کہنے لگے نہیں جنات ہی فلاں ہی ایسے۔ سنو حدیث، سنو میرے بچوں، میرے بڑوں، حدیث سنو اسے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی گناہ کرتا ہے اور مر جاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کے گناہ سانپ کی شکل میں بن کر آتے ہیں اور اسے تکلیف دیتے ہیں، اسے عذاب دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اس بات کو، معمولی بات نہیں ہے اژدہا دیکھا، وہ دیکھا، ایسا ہے جنگل میں، ایسا نہیں۔ کیوں قبرستانوں میں سانپوں کی کمی نہیں ہے؟ پہلے سنتے تھے جنگلات میں سنتے تھے، قبرستان میں نہیں سنتے تھے۔ گناہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ قبرستان چل کر جاتے تو مٹی مضبوط ہوا کرتی تھی، اب بالکل یہ ہو گئی ہے، لوگوں کو بہانہ مل گیا، کرونا آیا بھائی اسے مٹی نہیں، زمین اللہ کی ملکیت ہے۔ بہت سال پہلے میں ضرور سنانا چاہوں گا، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ ایک شخص کو ہم نے دیکھا، میں کئی بار سنایا ہوں لیکن عبرت کے لیے ضرور سناؤں گا، ایک ہمارے ساتھیوں میں سے تھا، اللہ معاف فرمائے، بڑا ہم اسے روکتے تھے، گانے مت سن، گانے مت سن، گانے مت سن، مانتا نہیں تھا، کہتا تھا اے چھوڑ بھائی کیا تیرا کام کر جا، میں پڑھنے آیا ہوں، سن تیرا کام تو پڑھ لے، کیا مجھے کرنے، ایسے ہی بولتا تھا۔
رات میں ہیڈ فون لگا کر گانے سنتے ہوئے سویا، اور سویرے کیا دیکھتے ہیں؟ وہ ہیڈ فون جل کر راکھ ہو گیا ہے اس کے کانوں میں، اور اسی حالت میں مر گیا ہے۔ اسی حالت میں کیا ہو گیا ہے؟ مر گیا۔ ایک واقعہ، ایک صاحب ہمارے گھر کے پاس مجھے لے کر گئے، تقریباً میری عمر 15-16 سال تھی، لے کر گئے۔ میں دیکھتا ہوں کہ حضرت کلمہ پڑھا، حضرت کلمہ پڑھا، رو رہے ہیں گھر میں بیٹھ کر، کلمہ پڑھا رہے ہیں، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ آخری وقت اس کی زبان سے نکلتا ہے اتنے کلو فلاں کلو فلاں کلو بول کر وہ دنیا سے چلا۔ حدیث کے اندر لکھا ہے، بھائی چھوٹا نہیں ہو سکتا، حدیث کی بات سچی ہے، حدیث میں بتائی ہوئی بات حق ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے بتایا ہے جس حالت میں مرو گے کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ یاد رکھو میرا عزیزو، یاد رکھو اس بات۔ لوگ قبرستان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بھائی مٹی بیٹھ جا رہی نا، لوگ کہتے ہیں کیا؟ انسان کو قبر میں رکھنے کے بعد یاد رکھیے میری بات، جنتی ہوگا، اچھے اعمال کرے گا، ظاہراً ہمیں دکھے گا قبر ایسی ہے فلاں ہے نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے لیے جنت کی آرامگاہ اس کے لیے نصیب کر دیں گے۔ کہیں گے اس طرح سو جا جس طرح دلہن پہلی رات سو جاتی ہے۔ بدبخت ہوگا، گنہگار ہوگا تو ایک پسلیاں دوسرے پسلیاں سے جا کر مل جاتی ہیں، یاد رکھو۔ مجھے ڈر ہوتا ہے کبھی کبھار، آج کئی سارے نوجوان مر جا رہے ہیں، کئی سارے نوجوان نشہ کرتے کرتے مر گئے، ایکسیڈنٹ کرتے کرتے مر گئے، اچانک موت۔ اللہ سے مانگو دعا، لوگ موت مانگتے ہیں، موت دے دے اللہ مجھے موت دے دے۔ موت معلوم کیا چیز ہے؟ معمولی آپریشن سنبھال نہیں سکتے، معمولی ٹاکے ڈالنے اسٹیم کو اسے اس کا برداشت نہیں ہوتا، روح نکلتے ہوئے برداشت کر سکیں گے؟ یاد کرو کیا ہو گیا ہے ہمارے محلے کو، گناہ کیوں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں؟ راتوں میں کھڑنا، اپنے آپ کو بڑا دکھانا، میں ہی ہوں سب کچھ، کیا ہے کتنے دن تک کریں گے ہم لوگ؟ قبر میں چلے جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کہ آپ کے امام ہی کی مثال لی، میری مثال لیجئے۔ ایک میں نے میری حالت کیا تھی ہاسپٹل کے اندر، کیا آپ نے سوچا تھا کس وقت کس کے ساتھ کیا حالات آئیں گے معلوم نہیں ہے، اسی لیے اللہ سے کبھی بھی موت مت مانگو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ابھی آ رہا تھا جمعہ میں، کوئی کھڑے ہو کر موت مانگ رہا ہے، اللہ مجھے موت عدالت اچھا ہے۔ کیوں موت عدالت اچھا ہے؟ اللہ وقت تو دے رہا ہے۔ واقعہ لکھا ہے صحابہ کا، ذرا غور سے سنیے گا، میں اپنی بات کو جلد ختم کر دوں گا۔ آپ لوگ جلدی نہیں آتے تو ہم کیا کریں، سب 2 بجے ہی آتے ہیں۔ قبرستان سے ایک صحابی جا رہے تھے، صحابی جا رہے قبرستان سے، قبر میں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، کیا منظر ہے، اتنے سالوں سے آپ اتنے سال سے قبر میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قبر سے آواز آتی ہے۔ تو صحابی رسول ہے، کون ہے؟ صحابی رسول ہے، میں برسوں سے قرآن پڑھ رہا ہوں، لیکن میرے سارے قرآن کو تو لے لے اور ایک سبحان اللہ کا ثواب مجھے دے دے۔ یاد رکھیے میری بات، اللہ نے وقت دیا ہے، اچھے کام کر لیجئے، ورنہ کب پاسا پلٹے گا پتہ نہیں چلے گا، کب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا پتہ نہیں چلے گا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے دور، ان کا خلافت کا زمانہ ایسا تھا کہ شیر ایک جگہ پانی پیتا تھا اور ہرن ایک جگہ پانی پیتی تھی، وہ دور گزرا ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے، آج ہم شان سے اولیاء کا نام لے لیتے ہیں، کہتے ہیں میں پیران پیر کا چاہنے والا، کہتے ہیں میں ان کا چاہنے والا۔ کوئی بھی صفت، کوئی عادت تمہارے اندر ہے ان کی بتاؤ۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے اندر ہیں،
آرام فرما رہے ہیں. یاد رکھیے میری بات کو، ہم ان کا نام لے کے ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. اتنی کم عمر میں انہوں نے، ان کی ماں نے وصیت کی تھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. آج ہم ان کا نام لے کر جھوٹ بولتے، شرم نہیں آتی؟ خوف کیجئے، اللہ کا خوف کیجئے. مسجد کو ویران مت کیجئے. دن بدن حالات بگڑ رہے ہیں، وقت کے حالات، وہ حالات، فلاں حالات، مصیبتیں، اذیتیں، مسلمانوں کو تکلیف دینا، مسلمانوں کو مارنا، یہ اب عام ہوتے جا رہا ہے. اللہ کے لیے خدا کا خوف کیجئے، اللہ سے ڈریے، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے جو ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دیں. آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت آنے سے پہلے ایک ایسا دور آئے گا، ایسا دور آئے گا، ولی بولتے ہیں، ولی اللہ والے بزرگ. قیامت کو زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، بے حیائی عام ہو چکی ہے. برقعے کے نام پر آج زنا ہو رہا ہے. اچھی مستورات برقع پہن کر جاتی ہیں تو ڈر ہوتا ہے کہیں ان کا نام خراب نہ ہو جائے. آج برقعے کو غیر پہن رہے ہیں، کوئی لڑکا پہن رہا ہے. میں اللہ کے لیے کہتا ہوں، اللہ کے لیے ڈرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا آخری دور ایسا دور آئے گا. بہت سارے علماء نہیں کہتے، میں کہہ رہا ہوں یہ تاکہ یہ جو وارم کے اندر جو برائی ہمارے علاقے کے اندر ہوئی ہے، زنا جیسی بدکاری، یاد رکھو، معافی مانگ لو اللہ سے. پولیس کیا آ کر پکڑ کر لے کر چلے جاتی ہے، ان کا کام کرتی ہے، مسلمانوں کا نام خراب کر دیتی ہے، وہ ہو جاتا ہے. نہیں تو نہیں ہاتھوں قبولوا لیتی ہے، الگ بات ہے وہ. لیکن آج برائی 50 روپے میں ہو رہی ہے، 100 روپے میں ہو رہی ہے. کیا اثر پڑے گا ہمارے گھروں پر؟ ڈرو، اللہ سے ڈرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا آخری دور ایسا آئے گا، لوگ راستے میں زنا کرتے ہوئے ملیں گے. اس زمانے کا سب سے بڑا ولی وہ ہوگا جو کہے گا بازو کھنچ کر اپنی برائی کر لو. اس زمانے کا سب سے بڑا ولی وہ ہوگا. مجھے ڈر ہو رہا ہے وہ زمانہ تو نہیں آ گیا ہے. جمعہ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے. بالکل کب آئیں گے؟ عربی خطبہ شروع ہوگا تب آئیں گے. بیان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. حضرت وہی اب ربیع الاول شروع ہونے والا ہے، وہی تاریخ بولیں گے. سن کر تھک گئے بابا، کہیں کو جانا، آخری میں جا کو نماز پڑھنے کو آ جائیں گے. یہ چھو گیا ہے. وہ مسجد کو گئے، وہاں جلدی نماز. وہاں عثمان غنی کو گئے، وہاں جلد نماز جلدی آ کو سو جانا. ختم کرو ان چیزوں کو. اب اس دور میں بھی نہیں سدھرو گے تو کب سدھرو گے؟ اللہ کا خوف کرو. سفر کا مہینہ اللہ کی قسم اور وہ جمعہ ہے اور کہوں گا منحوس نہیں ہے عزیزو. کیا محرم کے اندر میری ہی مثال لے لیجئے، میں بیمار تھا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا، کیا محرم کا مہینہ منحوس ہو گیا؟ بابرکت مہینہ ہے جی، بابرکت مہینہ ہے. یہ تقدیر میں لکھا گیا تھا، اللہ کی طرف سے وہ فیصلے ہیں. حضرت امام حسین کی شہادت منحوس نہیں ہو سکتی. کربلا کی تاریخ منحوس نہیں ہو سکتی. کربلا کا وہ زمین آج بھی گواہی دیتا ہے. کبھی بھی مہینوں کو منحوس مت سمجھو. سفر کے مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی تھی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ اس مہینے کو کیسا منحوس بول سکتے ہیں؟ کہتا ہے سفر کے مہینے کے اندر دودھ چولہے کے روم کے اندر، چولہے کے پکانے کے روم کے اندر دودھ ابلنا نہیں چاہیے. کون سی کتاب میں ہے؟ بولو جی منجے، کون سی کتاب میں ہے؟ بولو. سفر کے مہینے میں دودھ ابل گیا تو کہتے ہیں نہیں بھی بہو کو بھیجا لو. کیا کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ کوئی ہے مجھے جواب دینے والا تو لا کر بتائے، میں منہ مانگا انعام دوں گا. اتنا چیلنج کوئی بھی امام صاحب نہیں کرتے. سفر کے مہینے کے اندر اپنے گھر میں اچھا کپڑا نہیں پہنتے، دکان کی اوپننگ نہیں کرتے.
کون سی کتاب میں کون سے قرآن کے اندر لکھا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہونا عمل منحوس ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حدیث کے اندر لکھا ہے بیمار کے قریب اللہ ہوتا ہے جب بیمار کے پاس جاؤ دعا کی درخواست کرو، اسی لیے اللہ کی دعاؤں کو بہت جلد قبول کرتا ہے۔ سفر کے مہینے کے اندر یہ کام نہ کرو، وہ کام نہ کرو، وہ دکان کی اوپننگ نہ کرو، وہ نہ کرو، کیوں ہے میرے عزیز بزرگ دوستو؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے لیے ایسا مت کرو۔ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی یہ نہیں ہوتا، لوگ شادی نہیں کرتے، لوگ بیاہ نہیں کرتے، کیا کہتے ہو وہ محرم سفر، کیا ہے یہ؟ اللہ کے لیے ان چیزوں سے الگ ہو جاؤ، حدیث کے اوپر چلو، قرآن کے اوپر چلو، جو اسلامی تعلیمات ہیں اس پر چلو، چلیں گے انشاءاللہ، عمل کرو انشاءاللہ۔ اگلے جمعہ سے جلد آنے کی فکر کریں، 1:05 1:10 سے بیان شروع ہوتا ہے، آپ لوگ تاخیر سے آتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ کیا 2 صف میں ہی نماز ختم کر دیں یا 3 صف میں نماز ختم کر دیں؟ جمعہ کی اہمیت ہونی چاہیے، سننے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ چلو بھی بارم بھر ہم دنیا میں لگے رہے، آج جمعہ میں آدھا گھنٹہ امام صاحب کے پاس بیٹھ کر نبی اکرم آج بیان نہیں کیا، نہیں کہہ رہے ہیں، کیوں کروں؟ جب آواز ہی نہیں آئی تو کیا نبی کی زندگی بیان کروں؟ آپ اگلے جمعہ آئیں گے تو تبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ آپ آئیے، سنیے نبی کی زندگی کو، رب سال بھر تو نہیں سنتے، اب چند دنوں میں ربیع الاول آنا ہے، اس مہینے میں بھی نہیں سنیے تو کیسے کریں؟ میں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں، اللہ کے لیے ہر برائی سے بچیں۔ سب سے بڑی برائی کی جڑ فون ہے، برائی سے بچیں، فون کے زنا سے بچیں، فون کے زنا سے بچیں اللہ کے لیے۔ اللہ معاف فرمائے، زنا سے بچیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، میدانوں میں اپنا وقت مت گزاریں۔ آج کل چھوٹی سی چھوٹی چیز پر جوا، کرکٹ میں جوا، فلاں میں جوا، پیسے بیٹ پر لگا کر کھیلنا جوا، یاد رکھیں اللہ کے پاس بہت پکڑ ہوگی۔ حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جائے گا 40 دن کی دعا قبول نہیں ہوگی اور 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر اسی حالت میں مر گئے تو سیدھا کہاں جاؤ گے؟ یاد رکھو وہیں پر چلے گا۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ آج ہمارے علاقوں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ آج اب فجر کو کیوں نہیں اٹھتے؟ آج غیروں کے علاقوں میں جا کر دیکھیے، صبح سویرے وہ آ کر رنگولی ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کالی ماتا، پیسے والی ماتا اپنے گھر میں آتی ہے۔ آج اللہ اعلان کر رہے ہیں فجر کی نماز پڑھو، رزق کا جھنڈا میں تمہارے ہاتھ میں دوں گا۔ فجر کی نماز پڑھو، روزی کا جھنڈا میں تمہارے ہاتھ میں دوں گا۔ آج فجر کو آ رہے ہیں وہی لوگ جو 6 7 8 9 10 لوگ آتے ہیں، آ گئے تو آ گئے، نہیں تو امام صاحب ان صاحب پڑھ کے چلے جائیں۔ آج ہمارے پاس عمل نہیں ہے۔ فلسطین کا معاملہ آ گیا، فلسطین زندہ باد فلاں، تیری فجر ہی قضا ہے تو فلسطین کے لیے کیا نعرے لگائے گا؟ تیرے ایمان میں پاور کہاں سے آئے گا؟ ایمان ہمارا مضبوط کہاں ہوگا؟ میرے عزیز بزرگوں دوستوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو اللہ کے لیے، کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلے جمعہ ایک اعلان کیا تھا میں مستورات کے جلسے کے تعلق سے، تو اردو گورنمنٹ اسکول کے اندر اجازت نہیں ملی، تو عیدگاہ جو ہمارا ہے اوپر، وہاں پر مستورات کا جلسہ رکھا گیا ہے۔ وہاں پر مستورات بھی بات کریں گی، اور تمل ناڈو سے بہت بڑی عالمی شخصیت حضرت مولانا سبیل صاحب تشریف لا رہے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ اگر ہماری مستورات جا کر حضرت کی ایک بول سن لیں گی، آنے والی 17 تاریخ کو اتوار کا دن آئے گا، دوپہر 2:30 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہے۔ میں تمام علاقے کی مستورات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ 2 بجے ہی اپنا وقت فارغ کر کر، ہمارا جو عیدگاہ ہے اوپر کا، نور مسجد سے جو اوپر جاتا ہے، لانسر مسجد کا جو عیدگاہ ہے، آپ وہاں پر جائیں، بیان سنیں، انشاءاللہ ضرور بھی ضرور فائدہ ہوگا۔ ابھی وقت کے حالات چل رہے ہیں، لوگ محنتیں پڑھ رہے ہیں،
قانون تو اندرونی علماء کہہ رہے ہیں اندرونی کیا ہو گیا، بل ہو گیا، لیکن ابھی باہر لے کر نہیں آیا۔ وہ باہر لانے سے پہلے ہی اگر ہم دعا کریں گے، اللہ کے پاس مانگیں گے، اکابرین کے بیانات سنیں گے، اللہ کون سی عطا دیکھ کر، وہ واقعہ ہے نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، اللہ نے کہا کہ دیکھو تو کوئی گنہگار نافرمان ایک بندہ ہے، اسے نکالا میں بارش کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کون نافرمان ہے نکل جاؤ۔ وہ کہنے لگا دلی میں کہ اللہ اب یہاں سے نکلوں گا قوم کے سامنے کیا ہو جاؤں گا، بدنام ہو جاؤں گا، کہ اللہ معافی کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد کوئی غلطی نہیں کروں گا، آج کے بعد کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں بارش برسے، قوم پریشان، لوگ پریشان، خود نبی پریشان، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام تو پہاڑوں پر جاتے تھے اللہ سے بات کرنے کے لیے، کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات چیت کیا کرتے تھے، کہنے لگے یا اللہ تو نے کہا کہ نکالو میں بارش برسوں گی، کیا ماجرا ہے؟ میں نے نکالا ہی نہیں، تو بارش برسانا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے کہا میرے بندے نے میرے سے معافی مانگ لی تو میں نے بھی اسے معاف کر دیا، میرے بندے نے میرے سے معافی مانگ لی میں نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرو اور ان اجتماعات میں اپنی ماں بہنوں کو ضرور سے بھیجیں گے انشاءاللہ۔ آنے والی 17 تاریخ کو اپنے صرف مستورات کا ہے، جینٹس کا نہیں ہے، انشاءاللہ وہ اعلان کیا جائے گا، پیلس گراؤنڈ میں ہونے والا ہے، تاریخ کے ساتھ انشاءاللہ سب مل کر انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن سب سے پہلے مستورات کی فکر کی جا رہی ہے، مستورات تو نہیں آ سکتے، ان کا ایک اور جلسہ قادریہ میں بھی ہے، تاریخ بتائی جائے گی، ضرور جائیں، سنیں، سمجھیں کیا چل رہا ہے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس بچی کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں جو حالات پیش ہے، اللہ تعالیٰ انتقال ہو گئی، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ کروٹ چین نصیب فرمائے، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بارہا کہتا ہوں میں، میرے بات کو لوگ سچ میں لیتے مغرب کے بعد اپنی بچیوں کو اچھا ٹھنکا لباس پہنا کر بھیجو، اوڑھنی اڑا کر بھیجو، رات کے ٹائم بھیجو نہ کو، میں اللہ کے لیے بولتا ہوں اپنی بچیوں کو رات کا ٹائم بھیجو نہ کو، اللہ کے لیے یہ چیزوں کا خیال رکھو، اور اپنی بچیوں کو رات کے اندھیرے میں کہیں بھیجنا، دکانوں کو بھیجنا نہیں ہو رہا ہے، آپ عصر کے بعد لا کر رکھ لیجئے، فی الوقت علاقے کا ماحول بڑا گمبھیر ہے، کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے اپنے بچوں کی حفاظت کریں، مرد بچوں کی بھی حفاظت کریں، اپنے بیٹوں بچوں کی حفاظت کریں۔ آمین۔